پہلی جماعت سے لے کے تو کالج تک ہمارے نصاب میں جس قسم کے نارسسسٹ خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، خود پسندی پر زور دیا جاتا ہے، ایک خاص مذہب کو جو ہے وہ سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، اس کو برتر سمجھا جاتا ہے، ہمیں یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ تنقید نہ کریں، سوال نہ کریں، اور بس جو کہا گیا ہے اس کو منوان مان لیا جائے. یہ تو ایسے دماغ کی پرورش ہے جو کہ انتہا پسند ہی بن سکتا ہے. جب کلاس میں ایک پروفیسر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ بچوں سے صرف یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سوال نہ کرے، اور بچے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو انالیٹیکل کوئی چیز نہ بتائی جائے. تو بس وہ ایک کتاب ہے، اس کتاب سے وہ چاہے پاکستان اسٹڈیز ہے یا کوئی اور کتاب ہے، تو اس سے بس ایک بچہ کھڑا ہو کے پڑھے اور پروفیسر بھی اس کو سنے، باقی بچے بھی سنیں، اور کلاس ختم ہو جائے اور رٹا لگا کے ختم ہو جائے. تو بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اس سارے ٹی ایل پی سے ہٹ کے، ٹی ایل پی کا جو فینومینا ہے وہ تو ایک سوچ کا فینومینا ہے جو میں سمجھتا ہوں، تو اگر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے سوشلائزیشن کے جو ایجنٹس ہیں، جن میں فیملی اور ایجوکیشن جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت اہم ہیں، تو ہمیں وہاں پہ کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں کرنا پڑیں گی. لیکن وہ تبدیلیاں ریاست اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک ریاست یہ واقعی یہ مان نہ لے کہ اس طرح کے بندوں کو مار ہی دینا چاہیے. تو میرا تو خیال ہے کہ ریاست خود یہ مانتی ہے کہ ہاں جو بندے اس طرح کرتے ہیں ان کو مار ہی دینا چاہیے، تو جو اسٹیٹس کو ہے ریاست بھی اس کو ہی چلانا چاہتی ہے. خطیب حسین نے جو قتل کیا ہے پروفیسر خالد حمید کا، میرا خیال ہے اس کے لیے کسی انتہا پسند معاشرے کا ہونا ضروری نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ باقی جو حالات ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے میں وہ کافی اس کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج رحمان صاحب نے، آئی اے رحمان صاحب نے اپنے کالم میں سی ایم نعیم کی ایک تحریر کا ذکر کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں ٹوکنا شروع ہو گئے ہیں کلاس رومز میں، یونیورسٹیز میں، پروفیشنل سچویشنز میں. اب وہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کتنے مسلمان ہیں، آپ کیا پریکٹس کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. یہ بات پہلے نہیں تھی. جس بندے کے ساتھ خطیب حسین کا تعلق، جس کی بات ہو رہی ہے، وہ الیکشن بھی لڑا، 7,500 تقریباً ووٹ بھی اس نے لیے تھے 2018 کے الیکشن. اور 2018 کے الیکشن کا جو پورا ایک فینومینن ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. معاشرہ خود بخود انتہا پسند نہیں بنتا، پالیسیز ہوتی ہیں، آپ کے فیصلے ہوتے ہیں. مطلب ہم نے 1949 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور پھر 1949 کی ہی کنٹینیوٹی ہی تھی جنرل ضیاء الحق کا وہ تاریخ ماشاء اللہ کہ جس نے چیزوں کو وہاں تک پہنچا دیا جو ہم اب بھگت رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہت بکھری ہوئی انکوہرنٹ نظر آتی ہوں، لیکن چیزیں اتنی بکھری ہوئی نہیں ہیں. اس گتھی کو اگر ہم سلجھانا چاہیں تو سلجھا سکتے ہیں. دیکھیں کاشف، بات یہ ہے کہ وہ بندہ خطیب حسین جب جو اب تک کی اپڈیٹس آئی ہیں، اس نے قتل سے ایک دن پہلے ایک ہی بندے کو بتایا کہ میں اس پروفیسر کو مارنے والا ہوں، اور وہ بندہ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ 7,500 ووٹ لیے تھے اس نے ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ٹی ایل پی کا پورا ایک سینیریو تھا، جس کو آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ووٹ بینک کو ہٹ کرنے کے لیے کیسے ٹی ایل پی ایمرج ہوئی، اور کس طرح سے اس کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو بھی یہ شے ملی کہ وہ یہ تک کہہ دیں. اور وہ اپڈیٹس جو ہیں اب تک کی، ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی اس بندے کو جب میسج کیا خطیب حسین نے کہ میں کل پروفیسر کو قتل کر دوں گا، تو اس نے آگے سے اس کو گو اہیڈ کہا. کہ خطیب حسین نے جو کیا وہ اس نے کچھ سیٹسفیکشن کے لیے کیا، کچھ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا، اور اس اطمینان میں چھپی ہوئی ہے طاقت، جو اس بات کا احساس ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس سے وہ طاقتور اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کی وہ ویڈیو جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، جو کہ آپ کی پولیس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ہی وہ ریکارڈ ہوا اور سوشل میڈیا پر چلایا گیا، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہی امپاورنگ ہے.
کیونکہ معاشرے نے اس کو کوئی عزت نہیں دی، تکریم نہیں دی جس کا کہ وہ مستحق تھا. لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس بیان کے ذریعے جو آپ کی ریاست شعوری طور پر آپ کی ریاست کے جو ایجنٹ ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں، اس نے اس کو بہت عزت حاصل کرتی ہے. جو کل والی جو ڈان کی رپورٹ ہے اس میں سب سے بڑا جو سوال میرے ذہن میں اٹھا، کئی سوال اٹھے لیکن ایک سوال یہ تھا کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ پولیس جو ابھی تفتیش کر رہی ہے اور وہ جو خطیب حسین ہیں ابھی ان کی کسٹڈی میں ہے، یعنی ریمانڈ ملا ہوا ہے، وہ ابھی تفتیش کرنے کے مراحل کے ابتدا میں ہی ہے اور وہ اپنی تفتیش کے جو ابتدائی جو نتائج نکل رہے ہیں وہ ایک جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر جرنلسٹ کو سوال اٹھانا چاہیے، شک کرنا چاہیے پولیس پر جب وہ اس قسم کے کام کر رہی ہوتی ہے. یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہو گیا ہے اور پولیس یہ چاہے گی، اور بھی چیزیں چاہے گی، وہ چاہے گی کہ ان کی اچھی کارکردگی جو ہے وہ سامنے آ جائے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی، اگر میں ایک پولیس آفیسر ہوتا اور اس کیس کی تفتیش کر رہا ہوتا تو میں یہ ابھی جو ابتدائی قسم کی جو فائنڈنگز ہیں میں یہ کسی جرنلسٹ کے ساتھ شیئر نہ کرتا.